اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین پر جو تشدد ہے اس کے بارے میں عام تصورات کیا ہوتے ہیں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ خواتین پر تشدد جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو معاشرہ جو ہمارا ہے اس نے اس کو بالعموم مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ نمبر 1 ہے، پھر مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر اس کی کوئی شوہر ہے وہ اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے، اس کے خلاف اپلیکیشن دی جائے تو عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اس پر جو عمل درآمد ہے وہ نہیں ہوگا، اپلیکیشن دینا ہی فضول ہے۔ پھر معاشرے میں عدم مساوات ہے اور برابری نہیں ہے۔ کوئی اثر رسوخ والا انسان ہے، اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے تو ہماری عدالتیں، ہمارے تھانہ کلچر جو ہے وہ اس مساوات سے کام نہیں لیں گے جیسے لینا چاہیے۔ یہ بھی ایک تصور ہے۔ مزید یہ کہ اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان سے خواتین واقف ہی نہیں ہوتی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ عورتوں کو اپنے ہی رائٹس کا علم نہیں ہے۔ اب غلط مفروضہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط مفروضہ رائج ہو چکا ہے کہ خواتین اپنی غلطی کی وجہ سے، ایک بھی عام لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جب کسی عورت پر تشدد ہوتا ہے تو سننے والے، دیکھنے والے یہی تصور کرتے ہیں، یہی مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ اس میں عورت کا کہیں نہ کہیں قصور ضرور ہوگا۔ حالانکہ لازم نہیں ہے کہ ہر تشدد میں جہاں عورت تشدد کی مرتکب ہو رہی ہے وہاں عورت کا ہی قصور ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ فیکٹ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ تشدد کا انحصار خواتین کے ملبوسات، ان کی ازدواجی حیثیت، ان کے طرز حیات اور ان کی سوچ کی بنا پر ہوتا ہے کہ اگر عورت کسی پر تشدد ہوتا ہے تو وہ اس کے ملبوسات کی وجہ سے ہوگا، اس کی ازدواجی حیثیت کی وجہ سے ہوگا، اس کے زندگی گزارنے کے طور طریقے کی وجہ سے ہوگا، یا اس کی جو ایک سوچ ہے اس وجہ سے ہوگا۔ یہ دلیل غلط ہے کیونکہ اس کا وبال مجرم کی بجائے مظلوم عورت پر ہوتا ہے۔ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تشدد میں صرف مجرم ہی قصوروار ہوتا ہے، مظلوم عورت نہیں۔ تشدد کا ارتکاب عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جھگڑے کے حل کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو۔ بہرحال جھگڑے کے حل کے لیے صلح صفائی کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ تشدد کے واقعات میں کمی اور خاتمہ ہو سکے۔ غلط مفروضہ کیا ہے؟ یہ کہ عورتوں پر تشدد کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کوئی کردار ادا کرتی ہیں، کہ صرف عورت کی پٹائی، عورت پر تشدد اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کوئی کام کرتی ہے، کوئی جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی گھر سے باہر کی زندگی عموماً بڑی غیر محفوظ ہے، اس لیے عورتوں کو عوامی مقامات پر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ تصور بھی غلط ہے۔ عورتوں پر تشدد باہر کی طرح گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عوامی جگہوں پر جانا مرد اور عورت دونوں کا یکساں حق ہے۔ عوامی مقامات پر جانے کے لیے عورتوں پر پابندی لگانے کی بجائے ان مقامات کو قابل رسائی اور محفوظ بنایا جائے۔ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہیں؟ مملکت خداداد پاکستان کا وجود نفاذ اسلام کے لیے عمل میں لایا گیا۔ یہاں عورتوں پر تشدد اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی قوانین تشکیل دیے گئے ہیں۔ ان میں آئلی قوانین جو ہے وہ 1961 کے بعض قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ان سے حقوق نسواں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق غصب کرنے سے متعلق اسمبلی اور سینٹ نے ترمیمی بل بھی منظور کیا ہے۔
پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ یہ 2015 میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ پاکستان میں جو کم عمری کی شادی کا رواج ہے یہ بہت عام ہے۔ اسپیشلی پنجاب میں جو شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے ہے وہ 16 سال ہے اور لڑکوں کے لیے 18 سال یہ مقرر کی گئی ہے۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے 2015 میں شادی ایکٹ میں ترمیم کی ہے کہ اگر والدین، نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتا ہے تو ان کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 24 فروری 2016 میں پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا۔ یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف، تحفظ اور امداد مہیا کرتا ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ ایکٹ تشدد زدہ متاثرہ خواتین کو مختلف جرائم سے تحفظ دے کر انصاف فراہم کرتا ہے، جیسے تشدد کے اظہار، گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بےہودگی، معاشی تنگی، پیچھا کرنا اور سائبر کرائمز وغیرہ، یہ سب شامل ہیں۔ خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ پاکستان میں بہت سی خواتین تشدد کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی کیونکہ انہیں ناانصافی کے خلاف کوئی معاشرتی امداد میسر نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے صوبے میں ضلعی سطح پر انسداد تشدد مراکز برائے خواتین قائم کیے ہیں۔ یہ مراکز صبح سے شام تک کھلے رہتے ہیں اور وہاں کا تمام عملہ خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومت نے درج ذیل اقدامات کیے ہیں۔ ضلعی سطح پر قائم انسداد تشدد مراکز برائے خواتین میں تشدد سے متاثرہ خواتین کو پولیس تک بھی رسائی حاصل ہے۔ ضلعی سطح پر جو قائم کیے گئے انسداد تشدد مراکز برائے خواتین کے جو یونٹ ہیں۔ اب سیکنڈ ہے کہ تشدد سے متاثرہ خاتون کے پسماندگان کو ضرورت پڑنے پر طبی، قانونی اور نفسیاتی امداد بھی مہیا کی جاتی ہے اور اسی طرح ان کو پناہ گاہیں بھی میسر ہیں۔ اگر کسی مرکز میں انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ محافظ ٹیموں سے رابطہ کر سکتے ہیں جن کے سربراہ ضلعی تحفظ خواتین آفیسرز، ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسرز ہیں۔ خواتین ہی ضلعی تحفظ خواتین کمیٹیوں کا حصہ ہیں جو خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے کسی جگہ بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ متاثرہ خواتین اگر سینٹر نہیں آ سکتی تو ان کے لیے ٹال فری نمبر قائم کیے گئے ہیں تاکہ وہ فون کے ذریعے معلومات اور یا اپنے موبائل فون یا لینڈ لائن نمبر سے ہیلپ لائن پر کال کر سکتی ہیں۔ ہیلپ لائن آپریٹرز خواتین کی شکایات کے اندراج کی معلومات وغیرہ فراہم کرتے ہیں اور ان کا رابطہ ضلعی تحفظ خواتین آفیسرز یا مقامی پولیس اسٹیشنز اور دیگر ضلعی ہیلپ لائن آپریٹرز خواتین کی شکایات کے اندراج کی معلومات وغیرہ فراہم کرتے ہیں اور ان کا رابطہ ضلعی تحفظ خواتین آفیسرز یا مقامی پولیس اسٹیشنز اور دیگر ضلعی حکومتی حکام سے کرواتے ہیں۔ SMS کی بھی سہولت ہے، اس کے لیے نمبر 8787 ہے جس کے ذریعے آپ پولیس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق تمام انسانوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں پہ لفظ انسان استعمال کیا گیا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے آزاد اور برابر کے شہری بن سکیں۔ جب تک خواتین عدم مساوات اور ظلم کا شکار ہیں وہ اپنا جائز مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ خواتین کے جرائم کے خلاف خاموشی بے شمار مظالم کا سبب بنتی ہے۔ ہر پاکستان کے شہری کا یہ فرض عائد ہوتا ہے
کہ وہ تشدد کا شکار خواتین کی امداد کرے اور ان کے تحفظ کے لیے حکومت سے تعاون کرے۔ ایسے شہریوں کی بھی حفاظت کی جائے جو تشدد کا شکار خواتین کے مقدمات کو متعلقہ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ ہم ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا کر ہی اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ ایک انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرہ ہی امن اور محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آفاقی منشور 1948 میں مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کی بات کی گئی۔ 1979 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کی تمام اقسام کے خاتمے کے کنونشن کو منظور کیا گیا۔ کنونشن آف ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو جی۔